بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ جی، ذی الحج کے مبارک مہینے کا چاند نکلنے والا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ بہت مبارک ہے۔ اس میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ذی الحج کے مہینے کی کون کون سی فضیلتیں ہیں، ذی الحج میں ہمیں کون کون سا کام کرنا چاہیے۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور حدیث سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے 10 دنوں کی قسم کہاں پر کھائی ہے۔ والفجر ولجال عشر، قسم فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر تمام دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے۔ اس کے ساتھ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ عشر ذی الحج اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حج اور قربانی کے علاوہ دیگر نیک اعمال کے تمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار میں نکل جاتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ صحابہ کرام سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، مثلاً اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان دنوں میں سے 9واں دن عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کو کفارہ ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج، یوم عاشوراء اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ حاجی میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھتے۔ اس عشرے کا آخری اور 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے دن یوم النحر قربانی کا دن اور یوم الکر 11 ذی الحج یعنی قیام منی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ عشر ذی الحج کی آخری مگر اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ خالص اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے محبت کے اظہار اور اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کے ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصود تقویٰ کی صفت کو نشو و نما دینا ہے، نہ کہ دوسرے پر فخر جتانا یا مقابلہ بازی کرنا کہ جی ہم نے بکرے کی ذبح کی، ہم نے 6 بکرے کیے، ہم نے 4 بکرے کیے، ہمارے بکرے 2 لاکھ کے آئے تھے، ان کا بکرا تو 40,000 کا آیا۔ تو آپ کے چاہے بکرے 2 لاکھ کے ہیں، لیکن نیت اگر آپ نے صرف دوسری دنیا کو دکھانے کے لیے کی ہے تو آپ کا اجر یہی آپ کو مل گیا کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی آپ کے بکرے بہت خوبصورت ہے، بہت مہنگے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے تو آپ کی کوئی بھی کسی قسم کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری عبادات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ کیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہمارے ساتھ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیے۔ یہ دن آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں، آپ کو عید کی اہمیت بتائیں گے، قربانی کی اہمیت بتائیں گے۔ اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ تب تک اللہ حافظ۔